بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہم سب پر بڑا رحم اور کرم فرمایا ہے کہ خود اتنے عظیم اور اتنا بڑا خالق ہوتے ہوئے ہم جیسی مخلوق کو اپنی تسبیح کی اجازت دی ہوئی ہے. یقیناً وہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی اس کا حق تسبیح ادا نہیں کر سکتا. اگر میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں کہ اگر کوئی بہت بڑا استاد ہے جو ہر علم کا ماہر ہے، استاد ہے، ہر علم کا ماہر ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، پروفیسر ہے اور تقریباً ہر علم جانتا ہے، اگر اس کی تعریف کرتے کرتے کوئی ذرا سے اس کے مرتبے میں کمی کر دے کہ اس استاد کو، پروفیسر کو، جو کہ پروفیسر کی ڈگری لیے ہوئے ہے، تو اگر وہ اسے نہیں پہچانتا تو وہ بجائے اسے پروفیسر کہنے کے اسسٹنٹ پروفیسر کہہ دے، تو یقیناً اس کے اسسٹنٹ پروفیسر کہہ دینے سے وہ اسسٹنٹ نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے اسٹیٹس میں کمی آ جائے گی کہ یقیناً یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے. اگر یہ مجھے پہچانتا ہوتا تو جو میں تھا یہ وہی کہتا. اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے. یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی اس کے شایان شان نہیں ہے. یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اس کے شایان شان نہیں ہے. یہ تو اس نے ہمیں بتایا کہ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم سبحان اللہ کہہ دو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ اکبر کہہ دو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم الحمدللہ کہہ دو. نہیں تو کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں مخلوق اور کہاں خالق کا ادراک. یعنی مخلوق پہچان ہی نہیں سکتی کہ اس کا رب کیا ہے، اس کا رب کیا ہے، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا کیا ہے، کیسا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم و علم کھڑے ہو کے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں. کسی بڑے سے بڑے عالم و علم، چاہے کوئی بڑے سے بڑا استاد ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی شناخت رکھتا ہوں، اللہ کی اصل معرفت رکھتا ہوں. اگر وہ کہیں اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف کر بھی رہا ہے تو وہ علی سے سن کر، تو وہ آل محمد سے سن کر تعریف کر رہا ہے. کسی نے براہ راست اللہ کو نہیں پہچانا ہے، کسی نے نہیں پہچانا ہے. کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے ہوتے تو ہر سال میں ایک جملہ کہتا ہوں اور میں اپنے اوپر واجب جانتا ہوں کہ یہ جملہ کہے کہ اگر اللہ کو پہچانتے ہوتے، اگر اللہ کی صحیح معرفت ہوتی تو اللہ کو ہر دم اپنے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے، اور جب اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے تو کبھی بھی خالق کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچاتے. یعنی اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور مخلوق کو مار بھی رہے ہیں، انسان کو مار بھی رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو مار رہے ہیں. تو یہ کیسا ماننا ہوا، یہ کیسا ماننا ہوا؟ ہاں، اس وقت اللہ کی مخلوق کو مارا جا سکتا ہے جب اللہ خود کہے کہ مارو. اتنی مشکل بات تو نہیں ہے نا بھائی. اس وقت کوئی انسان دوسرے انسان کو مار سکتا ہے، اجازت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارے. اگر اللہ کہہ دے کہ تم اسے مارو، بس اسی وقت. اپنی مرضی سے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. یا وہ قوانین جو اللہ نے نافذ کیے ہیں، ان قوانین کی کوئی خلاف ورزی کر جائے تب خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سزا کون دے؟ میرے ساتھ ہے نا سب پیچھے تک جتنے افراد بیٹھے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت بنائی ہے، شریعت میں جو قانون بنائے، قانون میں جو ثواب و عذاب کا سلسلہ رکھا ہے، سزا و جزا کا سلسلہ رکھا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، یہ کام ایسے اگر گناہ کر لیا تو مثلا سنسار کر دیا جائے گا،
تم نے اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، تم نے اگر فلاں گناہ کیا ہے اتنے سال قید بھگتنی پڑے گی، اسیری، یہ وہ تمام سزائیں۔ تو اللہ نے ہر جرم کی سزا دنیا میں رکھ دی ہے۔ چوری کرنے کی سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا ہے، فعل بد کرنے کی سزا ہے، اغوا کرنے کی سزا ہے، ان سب چیزوں کی سزا ہے۔ تو اب جب سزا تو اللہ نے رکھ دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سزا دے کون؟ کسی گناہگار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی گناہگار کو سزا دے دے۔ سمجھے نا اس بات کو؟ تو اب کوئی گناہگار حاکم بن کے بیٹھ جائے، کوئی ڈاکو حاکم بن جائے اور وہ ڈاکوؤں کو سزا دے، تو بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ڈاکو جو سزا پائے گا، وہ جب اس ڈاکو کے دربار میں لایا جائے گا تو کہے گا کہ بھائی تم کیوں سزا دے رہے ہو؟ تم تو خود ڈاکو ہو، تم تو خود ڈاکو ہو۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تاریخ خلافت و امامت میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ وہ ہوا کہ میرے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے درود پڑھے، دربار ہے اور دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مامون کا دربار ہے، اور ایسے میں ایک چور پکڑ کے لے آئے۔ میرے مولا کو ولی عہد بنایا تھا نا امام رضا علیہ السلام کو، تو امام بیٹھے میں ولی عہد کی کرسی پر، ایک چور پکڑ کے آ گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو اب حاکم نے، سمجھ رہے نا حاکم کون ہے؟ حاکم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹو۔ تو اس چور نے کہا کہ تو اس بات کا مجاز ہی نہیں ہے کہ تو میرے ہاتھ کاٹے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو میرا غلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تو نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، تو میرا غلام ہے، اور غلام اپنے آقا پر کیسے حد جاری کرے گا؟ تو حاکم نے ایک بار کہا یہ کیا بات کہہ رہا تو؟ میں تیرا غلام کیسے؟ میں تو تیرا حاکم ہوں، میں تیرا بادشاہ ہوں۔ کہا کہ نہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے باپ نے تیری ماں سے جو عقد کیا تھا، اس عقد کا مہر بیت المال سے دیا تھا، بیت المال میں ہمارا ہی تو خزانہ ہوتا ہے۔ بیت المال میں تو ہمارا ہی خزانہ ہوتا۔ تو اب اس نے دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی چور تو تم ہو، اس لیے کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر بیت المال کے مال میں تصرف کیا، تو چور تو تم بھی ہو گئے۔ تو ایک چور دوسرے چور کے ہاتھ کاٹ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو سزا و جزا کا پورا نظام رکھا ہے، ہر کوئی اس نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ مثلا میں اپنے مسلک کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں تو اتنی باریکیاں ہیں، ہمارے ہاں ہمارا مسلک جعفری، مکتب امامیہ، مکتب عصمت اتنا بلند ہے کہ ہمارے ہاں ہر چلتا پھرتا آدمی نماز کی امامت نہیں کرا سکتا۔ بس پہ جا رہے ہیں، بہت سارے افراد بس پہ جا رہے ہیں، بس کے ڈرائیور نے کہا کہ بھائی لو بھائی روک دیے، بس اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اب سب اترے، جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی کون امامت کرائے گا؟ کہا بھائی ڈرائیور تو نے وضو کر لیا؟ کہا تو ہی کھڑا ہو جا آگے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر کوئی جماعت کی امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اس جماعت کی امامت، اس میں جماعت میں جتنے افراد کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے عمل کا بوجھ اس امام جماعت پر آئے گا، اس پر آئے گا، اس لیے کہ جو لیڈر ہوگا تو لیڈر ہی سے تو پوری قوم پہچانی جاتی ہے، لیڈر ہی سے تو پورا لشکر پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی لشکر کا لیڈر ہی فراری ہو، کسی فوج کا لیڈر ہی فرار کر جائے تو اس فوج کا کیا امیج بنے گا؟ کچھ بھی نہیں، کہ بھائی ان کا تو سربراہ، ان کا تو لیڈر ہی فرار کر گیا میدان جنگ سے۔ اسی طرح جو جماعت ہوتی ہے نماز کی، تو اس کی امامت جو کراتا ہے اس کی بڑی گہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہر کوئی امام جماعت نہیں بن سکتا، ہمارے ہاں ہر کوئی پیش نماز نہیں بن سکتا۔ ایک بہت بڑے ذاکر گزرے اور بہت ہی
بڑے عالم بھی تھے، میں نام لوں گا تو بزرگ پہچان جائیں گے، ان کا نام تھا حافظ کفایت حسین، اور انہوں نے جتنی بھی زندگی میں تقریریں کی ہیں سب کی سب علم توحید پر کی ہے، توحید پر بات کرتے تھے، توحید پر بڑا ان کو دسترس حاصل تھی۔ تو اب حافظ کفایت حسین عالم تھے، عالم یعنی علم دین پڑھے ہوئے تھے اور فارغ التحصیل تھے، جتنا بھی ایک عالم کے لیے ضرورت ہے وہ سب پڑھے ہوئے تھے، اور صاحب امامہ تھے، لیکن یہ کہ امامہ پہنتے نہیں تھے، بس ایک ہاتھ سے خود ہی جو ہے وہ امامہ باندھ لیتے تھے اور کبھی وہی اتار لیا، اور ابا قبا بھی نہیں پہنتے تھے، کبھی شیروانی پہن لی، کبھی واسکٹ پہن لی، کبھی کبھی ابا بھی پہن لی۔ اب کہیں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو حافظ کفایت صاحب سے کہا کہ آپ جماعت کی امامت کروائیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کراؤں گا، میں نہیں کرا سکتا۔ کہا کیوں؟ آپ تو بالکل جامع الشرائط ہیں، آپ تو جامع الشرائط ہیں، آپ تو ہر اس شرط پہ پورا اترتے ہیں، آپ تو امام راتب کی منزل پر ہیں، آپ امام جماعت ہو سکتے۔ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، واقعاً میں علم دین میں نے حاصل کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کر پا رہا، تو جو عدل نہ کر پائے وہ امام نہیں ہو سکتا۔